بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے تحریک انصاف کی حکومت گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے رابطوں کے حوالے سے بھی کئی مرتبہ دعوے سامنے آئے ہیں، پھر بعد ازاں کچھ واقعات کی تصدیق بھی ہوئی، لیکن وہ کوئی رابطے میچور ڈیل کی طرف نہیں بڑھے۔ لیکن اب جو عمران خان کے ساتھ ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی انتہائی عام اور بڑی شخصیت نے عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات اڈیالہ جیل میں نہیں، کسی اور جگہ پہ ہوئی ہے، اور سینئر صحافی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور نون لیگ کے اندر اس وقت کیا پریشانی ہے، یہ ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف پر سختیاں بھی بڑھ رہی ہیں، تو یہ سارا کچھ اس تناظر کے اندر کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن فضل الرحمان نے ایک بڑی باریک واردات ڈالی ہے تحریک انصاف کو آئینی ترامیم کے معاملے کے اندر، وہ جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی، اس کے اجلاس ہوتے ہیں، اور ہر اجلاس جو ہے اس کی کارروائی من و عن وہ صحافی دوستوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ یہ تحریک انصاف کے دو غدار کون ہیں؟ یہ بھائی ڈاکٹر شہباز گل جو ہے، انہوں نے اس حوالے سے ایک بڑی خبر دی ہے جو تحریک انصاف کے اندرونی جو ایک سیاست ہے اس سے ریلیونٹ ہے۔ یہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک کے ذریعے اس فائر وال کو توڑنے میں مدد کریں گے جو اس چینل پر لگائی گئی ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل ہوں یا دیگر، آپ کو علم ہے بہت سارے لوگ تحریک انصاف کے ساتھ یعنی عمران خان کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے۔ اب رویے مختلف ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا مزاج جارحانہ ہوتا ہے، کچھ لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں معاملات لڑائی کی بجائے مفاہمت کی طرف جانے چاہیے، کچھ لوگوں کا موقف ہوتا ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، کچھ لوگوں کا موقف ہے مفاہمت ہونی نہیں چاہیے بلکہ سول سپریمیسی کا تقاضا یہ ہے کہ عوام کو کھڑا کیا جائے اور جو بھی سامنے آئے اس کو آئین اور عوام کے سامنے سرنڈر کروایا جائے۔ تو مختلف مزاج کے لوگ ہر جماعت اور تنظیم کے اندر ہوتے ہیں۔ عمران خان چونکہ اس وقت قید میں ہے، تحریک انصاف پر سخت وقت ہے، گرفتاریاں، ڈنڈے، تشدد، یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مختلف مزاج لوگوں کے آپس کے اندر اختلافات ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فلاں غدار ہے، فلاں مخلص نہیں ہے۔ وہ چند ایک کردار ضرور ہوتے ہیں جو مختلف پارٹیز کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے انڈکٹ کیے ہوتے ہیں، یا وہ شروع میں مخلص ہوتے ہیں لیکن پھر ان کی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں قابو میں آئے ہوتے ہیں، ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں اور وہ پھر چیزیں نکال دیتے ہیں۔ اب تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور ہر اجلاس کے اندر جو ہے وہ حلف لیا جاتا ہے تقریباً کہ بھئی آپ کو اللہ کا، اور یہ مطلب ہے آپ کا حلف ہے کہ آپ میٹنگ کے اندر کی بات باہر نہیں کریں گے، لیکن وہ باتیں باہر آتی ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں، ہم بھی آپ کے سامنے پھر وہ خبر لے کے رکھتے ہیں، تو وہ جو ہے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ یہ کون غدار ہیں اور مقصد کیا ہے، یہ بیسیکلی جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل نے یہ بات سامنے رکھی ہے۔ اور اب چونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نہیں وہ تو بہتری کے لیے دیتے ہیں تاکہ یہ نقصان نہ ہو جائے، میرا خیال ہے یہ اصول کے خلاف ہے، یہ بات کرنا اصول کے خلاف ہے۔ اب یہ ڈاکٹر شہباز گل نے بتایا کہ یہ دو کون ہیں، یہ ہم نے پکڑ لیے اور ہمیں پتہ لگ گیا، نام انہوں نے نہیں بتایا، لیکن اب وہ بتاتے ہیں، ریکارڈ مرتب کر لیں ڈاکٹر شہباز گل: پارٹی کے سیکنڈ لاسٹ پولیٹیکل میٹنگ میں شرکت نہ کر سکا، بعد میں اس میٹنگ کی پوری روداد میڈیا پر سنی، ایک نہیں متعدد صحافیوں نے اس میٹنگ کی ساری روداد سنائی۔ اس سے پہلے بھی جو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ شام کے 5 بجے ہوئی، میں اس میں بھی شامل نہیں تھا، اس کی روداد بھی میڈیا پر تھی۔ آج ایک بہت ہی باوثوق جگہ سے پتہ چلا ہے کہ 2 لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے ذمہ داری دی ہے، میٹنگ کی ساری روداد لیک کرو، پھر میٹنگ میں اور باہر شور کرو کہ معاملات لیک ہو رہے ہیں، اس پر خوب شور مچاؤ، پھر یا تو پولیٹیکل کمیٹی ختم کروا دو یا شہباز گل اور چند اور سر پھرے بد زبانوں کو پولیٹیکل کمیٹی سے نکلوا دو تاکہ ساری فیصلہ سازی ہاتھ میں لے لی جائے۔ ماشاءاللہ کیا کہنے، خان صاحب کی رہائی پر دونوں لوگوں کی تفصیلات خان صاحب کے سامنے رکھی جائیں گی تاکہ وہ مناسب فیصلہ کر سکیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ 2 افراد پر یہ شہباز گل صاحب الزام لگا رہے ہیں، اور وہ الزام یہ ہے کہ یہ سارا کچھ معاملات جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے
یہ 2 بندے ہیں، ان تک یہ پیغامات جو ہے وہ سارے پہنچا رہے ہیں۔ اچھا ایک بات تو یہ ہے، اچھا دوسری جو بڑی عام بات ہے وہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دو، پھر ہم عمران خان سے ملاقات پر آتے ہیں۔ اب وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان جو ہے ایک طرف آپ کو علم ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو بڑا کریڈٹ بھی مل رہا ہے، لیکن یا تو وہ بدنیتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ سول سپریمیسی ہونی چاہیے، ججز کو آزاد ہونا چاہیے، اور دوسری طرف جہاں پہ معاملات ہیں آرمی چیف کے، تو وہاں پہ تو وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے 2 قدم آگے چلے گئے، اور یہ بڑا عام معاملہ ہے جو بنیادی طور پہ ڈاکٹر جو شہزاد ہیں، ملک شہزاد، وہ لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے جو چیز سامنے رکھی ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ اچھا ایک تو یہ کہ جو معاملہ ہے اب ایکسٹینشن کا اور اپوائنٹمنٹ کا، وہ آرمی ایکٹ کے تحت کر دیا گیا تھا، نون لیگ پیپلز پارٹی سارے ایک پیج پہ ہو کے جنرل باجوہ کی انہوں نے خدمت کی، اور یہ جو ایکسٹینشن کی خدمت ہے یہی ان سیاسی جماعتوں کو ڈبوتی ہے۔ اگر یہ باب بند ہو جائے تو پھر بہت سارے جو فتنے فساد ہیں وہ پاکستان کے اندر ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ایکسٹینشنوں کے اندر جب لوگ پڑھتے ہیں یہ ہونے کا آپشن اور راستہ ہی ان جماعتوں کو بند کرنا پڑے گا، تاکہ کوئی یہ سوچے ہی نہ، کوئی چیف جسٹس ہو، کوئی اور چیف ہو، کوئی اور چیف ہو، وہ یہ سوچے ہی نہ کہ یہ ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے میری، یہ باب بند ہو۔ لیکن بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ مولانا کی جو ٹیم ہے انہوں نے مسودے کے اندر یہ گیم ڈالی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئینی ترامیم کے ڈرافٹ میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو باقاعدہ آئینی تحفظ دینے کی شک ڈال دی ہے۔ یعنی پہلے یہ آرمی ایکٹ کے اندر تھا، اور اب کہا گیا یہ اس کے اندر ترمیم کر کے اس کو آرمی جو ہے نا یہ ترمیم کے اندر لے آیا جائے۔ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن ہے اب وہ اس کو بدل سکے گا کوئی نہیں، اور ساتھ ہی آرمی چیف کو ہٹانے کا اختیار یہ وزیر اعظم سے لے لیا جائے اور پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کرنے کی شک ڈال دی ہے، تاکہ عملی طور پر کبھی آرمی چیف کو ہٹایا جانا ہی ممکن نہ ہو سکے۔ یہ شہزاد اکبر جو ہے انہوں نے یہ اس طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ بڑا عام معاملہ ہے۔ پہلے آپ دیکھیے وزیر اعظم کے پاس اختیار ہونے کے باوجود بھی کہ وہ اگر کوئی آرمی چیف یا آئی ایس آئی یا کوئی ادارہ وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ یہ بندہ مناسب نہیں ہے، مجھے تبدیل کرنا چاہیے، تو یہ اس کا آئینی اور قانونی اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کے وزیر اعظم کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اتنی جرت اور جسارت کر سکے، لیکن اس کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے، وہ استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ لیکن اگر پارلیمانی کمیٹی میں دیا جائے جہاں پہ حکومت کی اکثریت ہوگی، حکومت کی اکثریت کو اقلیت میں بھی بدلنا ہوا، تو پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، اور پھر یہ جو ہے جس طرح پارلیمانی کمیٹی بھی 4 حکومت 4 اپوزیشن، تو جس کو مینج کرنا ہوا ایک آدھ ادھر سے توڑ لیا ایک آدھ ادھر سے، وہ آسانی کے ساتھ توڑا جا سکے گا، اور یہ معاملات اس طریقے سے ہینڈل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں مولانا یا تو نادانستہ طریقے سے غلطی بہت بڑی کر رہے ہیں، بلنڈر بلکہ کر رہے ہیں، یا پھر تحریک انصاف کے خلاف ایک بڑی واردات ڈالنے کے لیے یہ سارا جو فضل الرحمان صاحب ہے انہوں نے کی ہے۔ اچھا اب عمران خان سے جب سے جیل میں گئے، اور پہلے بھی جنرل باجوہ سے بھی پہلے ملاقاتیں ہوئیں جب وہ حکومت سے ہٹ چکے تھے، معاملات سیٹل نہیں ہوئے۔ پھر 9 مئی کی آڑ کے اندر پاکستان کی عوام اس کے گھروں پہ حملے کرنا، تحریک انصاف کو کچلنا، وہ سارے ہتھکنڈے بھی ناکام ہوئے۔ اب چونکہ ضد ہے بھائی، اگر عمران خان آ گیا وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، لہذا ہم اس کو آنے نہیں دیں گے۔ اب قاضی کی ایکسٹینشن، پھر قاضی کے بعد کوئی اور کی ایکسٹینشن، اور ان چکروں کے اندر شاید ملک کی معیشت، سیاست، سب کچھ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ہمارے دوست۔ اچھا اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان سے پہلے بھی رابطے ہوئے ہیں، اس بات کی تائید ہو چکی ہے، اور تحریک انصاف کے لوگ خود اس کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ رابطے ہوئے، لیکن میچور بات نہیں ہو سکی۔ وہ چاہتے ہیں تھوڑا بہت 9 مئی کے حوالے سے ہم نے اتنی محنت کی ہے، اتنا کچھ کیا ہے، تو کم از کم آپ مان لیں۔ عمران خان کہتا ہے بھائی کیوں مانوں، یہ تو 9 مئی تو ہمارے اوپر ہوا ہے، یعنی آپ نے جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ دھاوا بول کے حملہ کر کے تو وہاں سے گرفتار کر کے، آپ کا مقصد ہی لوگوں کو اشتعال دلانا تھا، اور اشتعال دلا کے بھی وہ لوگ نہیں گئے، بلکہ ایک اور گیم ڈالی گئی CCTV، اور سارے غائب کیے گئے، اور پھر سول لباس کے اندر لوگوں کو انڈکٹ کیا گیا۔ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ ہیں، تو وہ نہیں کر رہے، لیکن الٹیمیٹلی معاملات تو سیٹل ہونے ہیں۔
اب ہونے نہیں چاہیے، یعنی میں ان ہونے کے حق میں ہوں، لیکن جس طرح نواز شریف یا زرداری ڈیلیں کرتے ہیں تو اس طرح عمران خان تو ڈیل نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو پھر عوام اس کے خلاف بھی کھڑی ہوگی، چونکہ اب یہ سارا اچھا اب رات کو یہ جو عمران خان آپ دیکھیے کہ جب سے بھی عمران خان جیل میں گئے، عمران خان کی ملاقاتیں اس طرح بند نہیں ہوئی، یہ بڑا عام معاملہ ہے، اور بعض اوقات یہ چیزیں نا بڑی عام ہوتی ہیں، یعنی یہ جو ملاقاتیں بند ہوئی ہیں بعض اوقات گرد بھی ڈالی جاتی ہے کچھ چیزوں پہ، یعنی آپ کو لگے گا دیکھیں نا دو طرح کے موقف ہیں، ایک اس وقت موقف یہ ہے کہ عمران خان پر سختی کر دی گئی ہے، 15 کو کل احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، عمران خان سے ملاقات کروائی جائے ورنہ پھر جو ہے وہ احتجاج ہوگا، اور پھر تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا بھی جا رہا ہے، اغوا بھی کیا جا رہا ہے، تشدد بھی کیا جا رہا ہے، تو یہ بھائی مطلب ہے گنڈا پور واپس گئے، اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے، اس کے بعد سختیاں تو بڑھ گئیں۔ اچھا جب تحریک نون لیگ کے معاملات طے پا رہے تھے، حالات ان کے لیے ایسے نہیں تھے، اتنے سخت تو تھے ہی نہیں، لیکن بہرحال اس وقت کے تناسب سے وہ بھی ایسے ہی گرد ڈالی گئی تھی، یہ بات ایک ریالٹی ہے۔ اچھا ان کی گرفتاریاں ہو رہی تھی، ادھر نیب کے نوٹس آ رہے تھے، تو سارے اس دھیان میں بٹے ہوئے تھے، اور پتہ چلا کہ انہی دنوں کے اندر بعد میں 6 مہینے پتہ چلا کہ ڈیل تو اسی وقت ہو چکی تھی، یہ تو سارا ایک نارملائز چیزیں کرنے کی کوشش۔ اچھا اس طبقے کا موقف ہے بھائی ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا دوسری طرف سینئر صحافی ہیں نصرت جاوید، پھر شاہد اسلم، پھر شفقت عمران، یہ تو نون لیگی صحافی، ان کو ٹاؤٹ صحافی سمجھا جاتا ہے، تو وہ شفقت عمران جو عمران خان کے مخالف ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں نے پھر جاسم چٹھا تحریک انصاف کے بڑے عام سپورٹر ہیں، اور بہت سارے اور لوگ، انہوں نے یہ بات وثوق کے ساتھ کی ہے کہ یہ جو ملاقاتیں بند ہوئی، اچھا اس کے اندر لاجک بھی ہے یہ ساری چیزوں میں نا، کہ پہلی مرتبہ ٹائم گین کیا جا رہا ہے 5-7 دن تاکہ بیٹھے معاملات ہوں، یہ ایک لاجک اس کے اندر ہے، صحیح ہے غلط ہے میں اس کی نہیں کروں گا، چونکہ نہ ایسی امید جھوٹی دینا چاہتے ہیں نہ، لیکن جو خبر ہے وہ تو آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے، جو آئی ہے وہ خبر غلط ہوگی صحیح ہوگی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ نصرت جاوید صاحب، انہوں نے یہ خبر دی، یہ اورنگزیب خٹک ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، اور انسٹرکشنز آپ کو علم ہے، نصرت جاوید باخبر صحافی ہیں، انہوں نے گنڈا پور کے حوالے سے بھی جو بات کی تھی وہ تقریباً اسی طریقے سے وہ، یعنی ان کی خبر وہ درست تھی۔ اچھا اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نصرت جاوید کہ بھائی یہ جو جن کاموں میں آپ پڑے ہوئے ہیں نا، نون لیگ والوں کی پریشانی بنتی ہے، ایس سی او کی منظوری تو عمران خان دے رہا ہے، یہ جو اقتصادی کونسل وہ کہتے ہیں سر ٹرسٹ می عمران خان پی ٹی آئی از کالنگ دا شارٹس فرام ہز سیل، ٹھیک ہے جی، اونلی his approval will let the SCO happen in Islam Abad. Please try to find out in which bunker the alleged Prime Minister and the Defense Minister of Pakistan are shivering at this movement. وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان ہے اس کی منظوری سے ہو رہا ہے، یہ وزیر اعظم تو بنکر میں چھپا ہوا ہے، وزیر دفاع بنکر میں چھپا ہوا ہے، اور اس وقت کانپ رہے ہیں، یعنی ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں، یہ نصرت جاوید کہتے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا آپ، یعنی یہ پی ٹی آئی کے بندے کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا اس دوران جو ہے ایک اور صحافی ہیں، بڑے سنجیدہ صحافی ہیں، بڑے باخبر، شاہد اسلم صاحب، وہ کہتے ہیں وڈیاں ملاقاتاں ہو گئیاں، ہون گھبران دا ٹائم شروع ہوندا ہے جوانوں، یعنی وہ نون لیگ کو کر رہے ہیں کہ بھائی اب آپ کے گھبرانے کا وقت ہے، ملاقاتیں ہو چکی ہیں عمران خان سے۔ اچھا ایبسلوٹلی دا پاور آف دا خان، یہ کہتے ہیں نصرت جاوید کہتے ہیں absolutely عمران خان indeed appears forcing the government and its patrons to wink. He has won all rounds of the game so far. عمران خان جیت گیا ہے، یہ نصرت جاوید جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ پھر جاسم چٹھا ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ سید عمران شفقت ہیں، عمران خان کے مخالف اور ٹاؤٹ لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، نون لیگی بلکہ ٹاؤٹ جو مریم کے ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں ذرائع کے مطابق درپردہ بہت کچھ ہو رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ ایک دوست ملک کی خواہش امن کی وجہ سے عمران خان کو وقتی کامیابی مل رہی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، کھیل میں کس کا پلہ بھاری رہتا ہے، یعنی کچھ ہو رہا ہے، یہ نون لیگی جو صحافی ہے وہ بھی بتا رہا ہے۔ پھر عمر خیام ہے، یہ سپورٹر بھی ہیں ویسے تحریک انصاف کے،
وہ کہتے ہیں جب گاؤں کے چودھری معاملات طے کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کمرے میں موجود میراثیوں مسلیوں کو ایک عدد موٹی گالی دے کر باہر نکال دیتے ہیں. ہر میراثی مسلی کو فیصلے کا پتہ چھتر پڑنے کے بعد چلتا ہے. نواز شریف اور زرداری صرف چھتر کھانے کے انتظار کر رہے ہیں. اچھا، پھر انہوں نے جو جیسم ہے انہوں نے اسی طریقے سے بہت سارے جو ہے وہ دعوے کیے ہیں. تو یہ سینئر صحافی وہ دعویٰ کر رہے ہیں، نصرت جاوید، عمران شفقت، اور پھر جو ہے وہ یہ اب یہ کتنا درست ہے غلط ہے، لیکن ایک بات تو ہے کہ ہفتہ ڈیڑھ ٹائم گین کرنا بہرحال یہ معنی خیز ہے، اور عمران خان کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں ہے. پاکستان رکا ہوا ہے، یعنی جس طرح کے بھی ذہنی سطح ہو لوگوں کی، جتنا بھی ٹکرائیں 2-4 مہینے اور نکال جائیں گے. بھائی کیا کریں گے، 6 مہینے نکال جائیں گے، کیونکہ عوام تو عمران خان کے ساتھ ہے. پاکستان زندہ باد.